السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر یعنی اس بندے کے بدن میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اگر ان 5 نشانیوں میں سے بھی کوئی ایک نشانی آپ کے خود کے اندر دکھائی دے تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے۔ جی ہاں، چاہے وہ آپ کے اندر نشانی ہو یا پھر کسی غیر مرد کے اندر وہ نشانی پائی جاتی ہو۔ اب وہ نشانیاں کیا کیا ہیں؟ ظاہر سی باتیں دیکھیے گا، ہر شخص جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، ہر شخص کی یہ چاہت، یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن اگر یہ 5 نشانیاں پائی جائیں آپ کے اندر یا آپ کے کسی بھائی اسلامی بھائی کے اندر، تو پھر سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے اس سے ناراض ہے۔ جی ہاں، اب وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور پھر آپ کے دل کے اندر ایک خوف اور اسلام اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم خود اس سے بے خبر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بتانے سے، یاد دلانے سے ہمیں یاد آ جاتی ہے، اوہ یہ ہم سے تو غلط ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو یہ نشانیوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ غور کریں گے اور اسلام اور ایمان کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی وہ نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ اور اگر آپ ایمان کی نظر سے نہیں دیکھیں گے نا اور صرف اعتراض کی نظر سے دیکھیں گے تو یہی کہیں گے، یار مولانا صاحب کہاں ہے نشانی؟ کوئی بھی نشانی نہیں ہے، ہمارے جسم میں تو کوئی بھی نشانی نہیں ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ بھئی بدن میں نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے نا اشارے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اشارے۔ اگر آپ ان اشاروں کو سمجھ گئے تو سمجھو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور اگر آپ نے ان اشاروں کو ہلکے میں لے لیا نا تو سمجھ جانا کہ پھر آپ کا ایمان پختہ نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر ایمان پر چلنے کا جذبہ اور وہ محبت، وہ پیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ابھی کہا کہ اس ویڈیو کو، یہ جو نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایمان کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو واقعی آپ کو وہ نشانیاں مل جائیں گی اور دکھائی بھی دیں گی کہ ہاں واقعی یہ نشانی ہے۔ اور اگر ایمان کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو آپ جھٹلا دیں گے کہ کوئی نشانی نہیں ہے ہی نہیں بدن کے اندر نشانی۔ آئیے گا ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے بدن میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ آئیے گا پہلی نشانی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جس بندے کے ماں باپ ناراض ہوں، جس بندے کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یار مولانا صاحب یہ تو بدن کے اندر جس نشانی ہے ہی نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بدن میں نشانی ظاہر ہوگی۔ جی ہاں، آپ کا نام مان لیجئے عرفان ہے، یا آپ کا نام مان لیجئے گا محسن ہے، آپ کا نام مان لیجئے گا عبداللہ ہے، تو آپ کا جو پورا باڈی ہے نا، آپ کے جو پورا بدن ہے، پورے جسم ہے، وہ آپ کے نام کے ساتھ خاص ہے۔ سمجھے؟ اگر کوئی کہے گا کہ بھئی عرفان جو ہے اپنے ماں باپوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، اپنے ماں باپوں کو اس نے گھر سے نکال دیا، اپنے ماں باپ کی وہ خدمت نہیں کرتا ہے، اس کا چھوٹا بھائی، اس کا بڑا بھائی خدمت کر رہا ہے، وہ تو دیکھتا تک نہیں ہے، تو یہ آپ ہی کا بدن ہے، لوگ آپ ہی کے جسم کو کہہ رہے ہیں نا، آپ کے نام کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو کس کے اندر ظاہر ہوئی یہ نشانی؟ آپ کے بدن کے اندر، آپ کے نام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ آپ کی باڈی سے کوئی سینگ نکلے گا، آپ کی باڈی سے کوئی پھوڑا پھنسی نکلے گا تو نشانی ظاہر ہوگی، نہیں، آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے پورے بدن کے ساتھ۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو وہ آپ ہی کے بدن کے اندر تو نشانی ظاہر ہوئی، آپ کے نام کے ساتھ ہی تو ظاہر ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو جب کسی بندے کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔
جی ہاں، اگر آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، تو سمجھ جانا کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور اگر آپ نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، آپ نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر سمجھ جانا اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنا نا، تو گناہ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں، لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بستیاں چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر کی عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے کرتے اللہ کی یاد میں اللہ کے ولی بن گئے۔ تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو گئے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیسے ناراض ہو جائے گا؟ آپ کو کھانے کو بھی ملے گا، پینے کو بھی ملے گا، روزی ملے گی، سب کچھ ملے گا، لیکن اگر آپ گناہوں کے راستے پر چلیں گے نا، اور اللہ کے راستے کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، جبکہ اسے روزی بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن سجدوں کی توفیق اسے نہیں ملتی، سجدوں کی توفیق اسے نہیں ملتی۔ نمبر 3، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جب اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ گناہ کا کام چھوڑ کر کے، حرام کام چھوڑ کر کے وہ اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے اور نیک کام میں لگ جاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی نشانی، بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، تو چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں نور سے جو مراد ہے نا، نور کا مطلب ہے ایمان کا ہونا، یعنی نور جو ہوتا ہے وہ ایمان کا ہوتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، ایک طرف آپ نمازی کو کھڑا کر دیں اور ایک طرف بے نمازی کو کھڑا کر دیں۔ اگر نمازی دیکھنے میں اگر سانولے کلر کا بھی ہے اور بے نمازی چاہے کتنا بھی گورا چٹا ہے، اگر آپ دونوں کو کھڑا کر دیں، ادھر سے وہ نمازی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، ادھر سے بے نمازی، تو دونوں کو کھڑا کر دیں، اگر پھر آپ دیکھیں گے نا، تو آپ کو نمازی کے چہرے پہ ایک الگ ہی نور نظر آئے گا، الگ ہی نور نظر آئے گا۔ جی ہاں، وہ ایمان کا نور ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، تو بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، نور چلا جاتا ہے۔ نمبر 5، پانچویں نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نماز کو کہو تو نماز نہیں پڑھتا، روزے کو کہو تو روزہ نہیں رکھتا، یا کسی بھی نیک کام کے لیے کہو تو وہ نیک کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اسی کو کہتے ہیں دل مردہ ہو جانا۔ اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے سامنے سے آرام سے بیٹھا باتیں کر رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سمجھو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، زنگ تو لوہے کو لگتا ہے، دلوں پر کیسے زنگ لگ جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو لوہا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو انسان بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے دل کے زنگ کو صاف کرنا چاہتے ہو تو موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، سجدے کرو، آپ کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو، اور جب کثرت سے موت کو یاد کرو گے تو پھر تم نمازیں پڑھنے سے روک جاؤ گے۔ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں پانچویں نشانی ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے بدن میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی اگر آپ کے اندر بھی دکھائی دے تو سمجھ جانا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں، اللہ مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہے۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد چلے جانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جانا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ توبہ کرنا، انشاءاللہ یوں سمجھیے گا آپ کا ہر عمل قبول ہوگا اور اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور آپ سے راضی ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔